السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ اس ویڈیو میں ایک بک کو ڈسکس کروں گا بریفلی، ایک بک ریویو دوں گا، اور اس بک کا ٹائٹل ہے ہاؤ دا مائٹی فال، اور جم کالنز نے اس کو لکھا ہے۔ آپ اس بک کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ دا مائٹی فال۔ میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ جو بزنس مین ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، پروفیشنلز ہیں، وہ اس بک کو ضرور پڑھیں۔ جم کالنز نے 11 کمپنیز سلیکٹ کی، اس نے ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کیا، اور پھر اس کرائٹیریا کے تحت اس نے 11 کمپنیز کو سلیکٹ کیا، جس میں مشہور کمپنیز بھی تھیں، موٹرولا، مرک، بینک آف امریکہ، ربر میٹ، اس طرح سے اور بھی کچھ نام ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں۔ اور ان کمپنیز کو اس نے اپنی ریسرچ میں شامل کیا، اور اس نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے کمپنیز کا فال ہوتا ہے۔ اب میرا انٹرسٹ اس بک میں کیوں بڑھا؟ میں جب اسلام آباد میں تھا تو یہ بک میں نے خریدی، اور میں نے اس کو وہیں پہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر جب میری فلائٹ تھی اسلام آباد سے کوالالمپور، کچھ پورشن میں نے اپنی فلائٹ میں پڑھا، اور جب میں گھر آیا ملائیشیا میں تو پھر اس بک کو میں نے یہاں پہ ختم کیا۔ میری کیوریوسٹی اس لیے بڑھی کہ نارملی رائٹرز ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن، کسی کمپنی کی یا کسی انسٹیٹیوشن کی کامیابی کیسے ہوتی ہے، وہ اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رائٹر نے اس میں یہ کمال کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ کمپنیز کا فال کیسے ہوتا ہے، کیسے کمپنیز ناکام ہوتی ہیں، کیسے وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں، کہاں پہ وہ ون آف دی ٹاپ ناچز 500 فارچونز میں فال کر رہی ہوتی ہیں اور اچانک وہ گر پڑتی ہیں، ان کولیپس ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے 5 سٹیجز ڈسکس کی ہیں کہ ان 5 سٹیجز سے ایک کمپنی گزرتی ہے اور پھر اس کا فال ہوتا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ اب جس طرح سے سٹیج نمبر 1 اس نے ڈسکس کی کہ ہیوبریز بورن آف سکسیس، کہ اتنے انٹاکسیکیٹ ہو جاتی ہیں کمپنیز، دے آر سو اوور ویلمڈ، دے آر سو ایکسائٹیڈ، ان کی کامیابی ان کو اتنا زیادہ خوشی میں اور ایکسائٹمنٹ میں لے آتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، گرو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کو نظر نہیں آتی۔ وہ صرف اور صرف پازیٹیو پہلو دیکھتے ہوئے کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح گرو کر رہی ہے، کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، کون کون سی پروڈکٹس لانچ ہو رہی ہیں، کس سٹیجز پہ پروڈکٹس گزر رہی ہیں، ٹیم کیسی ہے۔ تو یہ سٹیج نمبر 1 بتائی ہے اس نے۔ پھر سٹیج نمبر 2 پہ آتے ہیں کہ جی انڈسپلنڈ پرسوٹ آف مارکیٹ۔ سٹیج نمبر 2 میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، کمپنیز ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں، مینجمنٹ بہت کامیابی کے اس ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہمیں اپنے پروڈکٹ کی جو ویرائٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے، جو بزنس کا سکوپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ مختلف پروڈکٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ جو ایک ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ مس کر جاتے ہیں۔ وہ اتنے بلائنڈ ہوتے ہیں اپنے اس سارے خوشی میں، ساری ایکسائٹمنٹ میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو ایک بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، ایک ڈسپلن کے ساتھ، فائنینشیل ڈسپلن بھی ہو، مارکیٹ ڈسپلن بھی ہو، پروڈکٹ ڈسپلن بھی ہو، مینجمنٹ ڈسپلن ہو، اور آرگنائزیشن سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائے تاکہ اس کی گروتھ ہو۔ لیکن جو انڈسپلنڈ پرسوٹ آف مارکیٹ ہے اس میں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کمپنی اسی طرح سے سٹیج 3 پہ چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ ڈینائل آف رسکس اینڈ پیرلز، کیا خطرات ہیں، کیا نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا فائنینشیل انڈسپلن ہو رہا ہے، ٹیم کیسے پرفارم نہیں کر رہی، کسٹمر آپ سے خوش نہیں ہے، مارکیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کمپیٹیٹرز آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو کمپیٹیٹرز کے ساتھ یا جو آپ نے جس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مارکیٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں، کسٹمر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ بات بھی کمپنیز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ جتنے بھی نیگیٹو سائڈ ہے، رسکس ہیں، پیرلز ہیں، اس کو مینجمنٹ اگنور کر رہی ہوتی ہے۔ پھر کمپنی سٹیج 4 پہ پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ گراسپنگ فار سالویشن، کہ وہ اتنے پینک ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مینجمنٹ کو یا سی ای اوز کو کہ وہ اب کیا کریں۔ ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئک فکسز ہوں، کس طرح سے وہ مینجمنٹ کنٹرولز لے آئیں،
فائنینشیل ڈسپلن لے آئیں, مارکیٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیں, پروڈکٹ کو ڈیفرنٹ کر لیں یا پروڈکٹ ویرائٹی کو کم کر لیں. وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اوورآل کمپنی کی جو آپریشنز ہیں ان کو مینیج کر لیں اور اس کو پروفٹ میں واپس لے آئیں. لیکن یہ ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پہ کمپنی اس کے جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, وہ مینجمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتی. تو اگر وہ اس کو چھپانا چاہیں بھی تو پھر مینجمنٹ اس کو چھپا نہیں سکتی. اور فائنل سٹیج جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے, جس کو جم کالنز کہتا ہے کیپیچولیشن آف ٹو ایریلیونس اور ڈیتھ, کہ الٹیمیٹلی دا کمپنی از بینگ کیپیچولیٹڈ, کہ اس کی بینکرپسی یا اس کا فال بالکل ایمیننٹ ہو جاتا ہے, جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ کیش کو کیسے مینیج کریں, لاسز کو کیسے مینیج کریں. اور ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ آخری سانس لے رہی ہوتی ہے کمپنی, اور وہاں پہ اس کا فال ہو جاتا ہے یا وہ کولیپس ہو جاتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سٹیج 4 میں زیادہ ٹائم کچھ کمپنیز لگا لیتی ہیں, وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مینجمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, بورڈز نئے CEO کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اوورآل کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو بہتر کر سکیں, اس کی میں ڈسپلن لا سکیں, اس کی پروڈکٹ کو بہتر کر سکیں اور اس کو پروفٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو زیادہ ٹائم سٹیج 4 میں کچھ کمپنیز گزارتی ہیں. سٹیج 5 پھر ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پہ کمپنیز بالکل کیش سٹریپڈ ہو جاتی ہیں, ان کے پاس کیش نہیں بچتا, ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا, ڈیٹس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, مارکیٹ میں ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, کسٹمر کے سامنے بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں, جہاں پہ کمپنیز کا فال ہوتا ہے. تو یہ 5 سٹیجز کو جم کالنز نے اس بک میں ڈسکس کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر اس بک کو ڈسپلے کرتا ہوں, آپ ضرور اس بک کو پڑھیں. جو بزنس مین ہیں, پروفیشنلز ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, یہ آپ کی لرننگ بھی ہے اور یہ بہت کچھ سکھاتی ہے یہ کتاب. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا. کچھ اور لیسنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس بک کے حوالے سے میں نے پڑھے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں شو کرنا چاہیے. ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ مینجمنٹ کو, بورڈ کو, کمپنیز کو, بزنس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. نہ کسی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کریں, نہ اوور اسٹیمیٹ کریں, اور ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بزنس کو آگے لے کے چلیں. نمبر 2, لیک آف انوویشن. آپ نے اپنی پروڈکٹ میں لائن میں یا سروس میں یا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں بزنس کے اندر, اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں. اگر انوویشن نہیں ہوگی, آپ مارکیٹ کے ساتھ سنک نہیں کر رہے ہوں گے, کسٹمر نیڈ کے ساتھ سنک نہیں کر رہے ہوں گے, تو آپ کا فال ایمیننٹ ہوگا. نمبر 3, ٹیلنٹ مینجمنٹ. آپ کا جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے اس کو پراپرلی مینیج کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کی اسکل کو ڈیولپ کریں اور ان کو ریٹین کریں. ریٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو لوز کر جاتے ہیں, بعض کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی ایکسائٹیڈ لیکن انکمپیٹنٹ لوگوں کو کمپنیز میں لے کے آ جاتے ہیں. جو لوگ آلریڈی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کمپنیز کے ساتھ, وہ بھی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ دے اسٹارٹ لیونگ دی آرگنائزیشن, دے اسٹارٹ لیونگ دیئر جابس, اور کمپنیز کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک اور جو سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ سکسیشن مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جب ایک CEO اگر کسی پوزیشن پہ کام کر رہا ہے یا کی مینیجرز ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں, تو ان کی سکسیشن کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان کی ریپلیسمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو سیکنڈ لائن آف مینجمنٹ ہے اس کو لے کر آئیں, ضرور ان کو ڈیولپ کریں, ان کو گرو کریں, کہ اگر کوئی ایک کی مینیجر جاب چھوڑتا ہے تو دوسرا اس کو ریپلیس کر رہے اور آپ کی کمپنی سفر نہ کرے, اس کے بزنس آگے بڑھتا رہے. چوتھی جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈیفینسو اباؤٹ یور سیٹ بیکس, یور رسکس, یور نیگیٹو سائڈ. ان پہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو بتا رہا ہے, اگر آپ کو انڈیکیٹر مل رہے ہیں, آپ کو سامنے سگنلز مل رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں غلط ہو رہی ہیں, یہاں فائنینشیل ڈسپلن موجود نہیں ہے, آپریشن میں پرابلم ہے, کچھ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, تو ان پٹ فالز کو, ان پیرلز کو آپ اسی وقت فکس کریں, ان کو اگنور مت کریں. ان پہ ڈیفینسو ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ کا بزنس رسک پہ چلا جائے گا. ایک اور جو لیسن اس بک میں یہ ملتا ہے, جن کمپنیز نے کور ویلیوز کو اگنور کیا. کور ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی کور ویلیوز کیا ہیں. انٹیگریٹی ہے, ہانیسٹی ہے, ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے,
اس طرح کی کوئی بھی کور ویلیوز ہو سکتی ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو اپلائی کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اینڈ تھرو ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ کوئی بھی مینجمنٹ آئے وہ ان کور ویلیوز کی رسپیکٹ کرے اور ان کو ساتھ لے کے چلے۔ پھر جو ایکسٹرنل شاکس ہیں، ایکسٹرنل مارکیٹ ریالٹیز ہیں، ان کو اگنور نہ کریں۔ the management sitting at the helm, they should be cognizant of such changes in the market. کسٹمر کیا چاہتا ہے، کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے، کس طرح کی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کون سی پروڈکٹ ہے جو آپ کے مقابلے میں آ رہی ہے، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کرنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا، امپروو کرنا، انوویشن لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے آرگنائزیشنز کو آپ بچا سکتے ہیں۔ ایک اور جو لیسن ملتا ہے کہ مس گائیڈڈ پرائرٹیز آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی پرائرٹی آپ سیٹ کریں اس کو تھرولی ڈسکس کریں اپنے بورڈ کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ۔ سی ای اوز کو اپنی ٹیم کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، بزنس کی پرائرٹیز کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سیٹ کرنا چاہیے اور ان کو پرسو کرنا چاہیے۔ ایک اور جو سبق یہ ملتا ہے کہ سینس آف کمپلیسنسی، یہ بہت ہی نیگیٹو ہے کہ آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بزنس چل رہا ہے، سب چیزیں اسٹیبلشڈ ہو چکی ہیں، پروسیسز اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اب کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ آرگنائزیشن ول بی آٹومیٹکلی رننگ آن دا پروسیسز، آن دا بیسز آف دا پریکٹسز اینڈ دا مینجمنٹ سسٹمز وچ ہیو بین اسٹیبلشڈ۔ مینجمنٹ سسٹمز کو، پریکٹسز کو رن کرنے کے لیے، ان کو انجینئر کرنے کے لیے، ان کو اچھے طریقے سے فالو کرنے کے لیے، پرسو کرنے کے لیے انسانوں کا زندہ رہنا انٹلیکچولی اینڈ مینٹلی بہت ضروری ہے۔ اگر لوگ سو جائیں گے، کمپلیسنٹ ہو جائیں گے تو کمپنیز کا فال بہت ایمیننٹ ہو جاتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، فائنینشیل مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے آگے لے جانے کے لیے، بزنس کے اندر فائنینسز کو کیسے مینیج کیا جائے گا، دس از دا کور، دس از دی ایسنس۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی بزنس، آپ کی کمپنی میں فائنینشیل مینجمنٹ پراپر نہیں ہے تو آپ کا فال بہت ایمیننٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی لیسنز اس بک میں دیے گئے ہیں، دیز آر بیسڈ آن ریئلٹی اور ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ ایک بریف سا اوور ویو تھا اس بک کا، ہاؤ دا مائٹی فال، ریٹن بائی جیم کالنز، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگنور کرنا بہت ہی زیادہ ہارمفل ہو جائے گا کمپنیز کے لیے، ایک گناہ کے برابر ہے میرا خیال ہے بزنس ورلڈ میں۔ تو اس بک کو ضرور پڑھیں اور جو بھی لیسنز اس سے ملتے ہیں ان کو اپنے بزنس میں، اپنی لائف میں اپلائی کریں۔ ہوپفلی دس ویڈیو، دس اوور ویو از ویری بینیفیشیل فار دا ویورز۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے کیا ویوز ہیں میری ویڈیوز کے بارے میں، پرٹیکولرلی یہ جو اوور ویو ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اپنا خیال کریں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔